إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور معزز حاضرین، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشیں پیاری مائیں اور بہنیں، یہ زندگی جس کی رنگینیوں میں ہم ڈوب کر کے اپنی آخرت کو بھول چکے ہیں، اپنے مقصد حیات کو، اپنی حقیقی زندگی کو بھلا چکے ہیں، اور یہ دنیا جس کی پر رونق بازاروں میں، گلیوں میں، محفلوں میں محو ہو کر کے ہم اپنی موت کو بھول چکے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اس زندگی کی حقیقت کیا ہے، اس زندگی کی حیثیت کیا ہے۔ یہ زندگی مثل حباب کے ہے، پانی کے اس بلبلے کی طرح ہے جو بارش کے موسم میں پانی کی سطح پر، پانی کے اوپر پیدا ہوتے ہیں، تھوڑی دور چل کر، تھوڑی دیر ٹھہر کر کے وہ خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ انہیں معلوم نہیں کہ ہماری زندگی کتنی ہے، انہیں معلوم نہیں کہ ہمارا انجام کیا ہے۔ یہی مثال ہماری زندگی کی ہے، ہمیں معلوم نہیں کہ ہماری زندگی کتنی ہے، ہمیں معلوم نہیں کہ ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے۔ کب اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ آ جائے اور ہمیں سفر کرنا پڑ جائے، اس دنیا کو چھوڑ کر کے ایک الگ دنیا میں ہمیں قدم رکھنا پڑ جائے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نوجوانوں، دوستوں، میری مائیں اور بہنیں، غفلت کی نیند سے بیدار ہوں، دنیا کی لذتوں سے جاگیں اس سے پہلے کہ شور ہو جائے۔ فلاں شخص بیمار پڑ گیا ہے، فلاں شخص بستر مرگ پر کروٹیں بدل رہا ہے، فلاں شخص اب اس کی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اب وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا ہے۔ فلاں شخص
اب اپنی زندگی سے مکمل طور سے مایوس ہو چکا ہے۔ حکیم بلائے جائیں، ڈاکٹرز بلائے جائیں، طبیب بلائے جائیں، سب آئیں، مگر کوئی بھی اس کی زندگی کی امید نہ دلا سکے۔ اس سے پہلے کہ لوگ تمہارے سرہانے، تمہارے پیتانے کھڑے ہو کر کے آنکھوں میں آنسو ڈال کر کے تمہیں کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں، اس سے پہلے کہ تم لوگوں کو وصیتیں کرنا شروع کر دو، اس سے پہلے کہ تمہارے دیدے پھر گئے، آنکھیں چڑھ جائیں اور لوگ تمہارے دائیں بائیں ارد گرد کھڑے ہو کر کے افسوس کا اظہار کرے، کیسا آدمی تھا، کیسی حالت اس کی ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ تمہاری آہیں کراہیں، تمہاری سانسیں بڑھ جائیں، لمبی لمبی آہیں اور کراہیں آنے لگیں، اس سے پہلے کہ تمہاری زبان گنگ ہو جائے، تمہاری زبان توتلی ہو جائے، تمہاری زبان پر تالے لگ جائیں، اس سے پہلے ہوش میں آؤ، غفلت کی نیند سے بیدار ہو، دنیا کی لذتوں سے جاگو، اس سے پہلے کہ اللہ کے فرشتے تمہارے آگے پیچھے کھڑے ہو کر کے اللہ کے حکم کا انتظار کریں تمہاری روح کو نکالنے کی۔ سب ہوں گے، بھائی ہوں گے، باپ ہوں گے، بیٹے ہوں گے، اعزا ہوں گے، اقارب ہوں گے، بیویاں ہوں گی، سب تمہارے قریب کھڑے ہوں گے، مگر زبان کے اندر وہ طاقت نہیں کہ ایک لفظ بول سکو۔ بولنا چاہو گے، کچھ کہنا چاہو گے، مگر کہہ نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، زبان گنگ ہو چکی ہے۔ اتنے میں بدن اکڑنا شروع ہوگا، بدن کے جسم کے سارے حصوں سے روح نکلنا شروع ہوگی۔ وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى۔ کہنے والے کہیں گے رے ڈاکٹر بلو، جھاڑ پھونک کرنے والے کو بلو، وظن انه الفراق، حالانکہ وہ یقین کر چکا ہے کہ ارے اب ڈاکٹر سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، اب فراق اور جدائی کا وقت آ چکا ہے، مجھے اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانے کا وقت آ چکا ہے، اب کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانے والا ہوں دنیا کو چھوڑ کر کے۔ والتفت الساق بالساق، جب پڈلیاں آپس میں چمٹنے لگیں گی، رگڑنے لگیں گی، الی ربک یومئذ المساق، تیرے رب کی طرف دوڑنا ہوگا، تیرے رب کی طرف جانا ہوگا۔ فلا صدق ولا صلی، یہ وہ آدمی تھا جو آخرت کی تصدیق نہیں کرتا تھا، آخرت کو نہیں مانتا تھا، دنیا کی لذتوں میں، دنیا کی رنگینیوں میں مگن تھا، ولا صلی، نماز نہیں پڑھتا تھا، یہ آخرت اس کی زندگی کے کسی گوشے میں نظر نہیں آ رہی تھی کہ مرنا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے، دنیا کے تانے بانے میں اتنا الجھا ہوا تھا کہ اسے اللہ سے، آخرت سے، قبر سے، حشر سے، قیامت سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ فلا صدق ولا صلی، اور جب روح نکلتی ہے بڑی سخت قسم کی تکلیف ہوتی ہے، دردناک اور المناک اذیت پہنچتی ہے۔ سنن نسائی کی روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا حضر المؤمن اتته ملائکۃ الرحمۃ بحریرۃ بیضاء فیقولون اخرجی راضیۃ مرضیا عنہ الى روح وریحان ورب غیر غضبان فتخرج كأطيب ريح المسك حتى إنه ليناولهم بعضه بعضا حتى يأتون به باب السماء فيقولون ما أطيب هذا الريح التي جاءتكم من الأرض فيأتون به أرواح المؤمنين فلهم أشد فرحا به من أحدكم بغائبه يقدم عليه فيسألونه ماذا فعل فلان ماذا فعل فلان فيقولون دعوه إنه كان في غم الدنيا فإذا قال أما أتاكم قالوا ذهب به إلى أمه الهاوية وإن الكافر إذا احتضر أتته ملائكة العذاب بمسح فيقولون اخرجي ساخطة مسخوطة عليك إلى عذاب الله عز وجل فتخرج كأنتن ريح جيفة حتى يأتون به باب الأرض فيقولون ما أنتن هذه الريح حتى يأتون به أرواح الكفار رواه النسائي في كتاب الجنائز وقال الألباني هذا حديث صحيح۔ پوری حدیث جو ایک صفحے پر پھیلی ہوئی تھی میں نے آپ کو ریفر کر دی ہے۔
امام نسائی رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو نسائی شریف کتاب الجنائز کے اندر لے کر کے آئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا حضر المؤمن، ایک مومن کی موت کا وقت جب قریب آتا ہے، احتضار کہتے ہیں موت کا وقت جب قریب آ جاتا ہے اس کو احتضار کہتے ہیں. ایک مومن کی موت کا وقت جب قریب آتا ہے اتتہ ملائکۃ الرحمۃ، رحمت کے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں. کئی لوگ رہتے ہیں، وہ اکیلا نہیں آتا ہے، کئی فرشتے آتے ہیں. کیا لے کر کے؟ بحریرۃ بیضاء، ایک سفید خوبصورت ریشم کا کپڑا لے کر کے آتے ہیں. اس لیے روح کو اسی میں لپیٹ کر کے لے کے جائیں. بحریرۃ بیضاء، سفید خوبصورت ریشم کا کپڑا لے کر کے جاتے ہیں. فیقولون، اور آتے ہیں کہتے ہیں اخرجی راضیۃ مرضیٰ عنک، روح نکالنے سے پہلے اس کو خوشخبری بشارت دے دیتے ہیں. اے پاکیزہ روح تو نکل، دنیا کے غم، دنیا کے ٹینشن، دنیا کے تانے بانے سے نکل. اخرجی راضیۃ مرضیٰ عنک، اللہ تجھ سے راضی ہے، تو اللہ سے راضی، نکل اس طرح سے. الی روح و ریحان، کدھر نکلنا ہے؟ ارے چل خوشبوؤں کی طرف، باغوں کی طرف، بہاروں کی طرف نکل. اور سن ورب غیر غضبان، تیرا رب تجھ سے ناراض نہیں ہے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. تیرا رب ورب غیر غضبان، تیرا رب تجھ سے ناراض نہیں ہے. خوشخبری مل جاتی ہے اسی وقت. فتخرج کأطیب ریح المسک، وہ اتنی تیزی سے نکلتی ہے وہ روح، خوشبو، مشک کی خوشبو. ڈھکن کھولو، اگر اصلی خوشبو ہے تو پورا کمرہ مہک جاتے ہیں، تیزی سے نکلتی ہے وہ. مشکیزے کا ڈھکن کھولو، پانی کتنی تیزی کے ساتھ نکلتا ہے. فتخرج کأطیب ریح المسک، بہت ہی تیزی کے ساتھ مشک کی خوشبو کے طرح وہ جلدی سے نکلتی ہے. حتی انہ لیناولہ بعضهم بعضا، اب جو رحمت کے فرشتے ہیں آپس میں لڑنے لگتے ہیں، جھگڑنے لگتے ہیں. کہتا میں لے کر کے جاؤں گا، دوسرا کہتا میں لے کر کے جاؤں گا. اب لے کر کے اسے آسمان کی طرف لے کر کے جاتے ہیں. حتی یاتون بہ باب السماء، آسمان کی طرف. اب آسمان میں جتنے فرشتے ہیں وہ بولتے ہیں ما اطیب ھذا الریح التی جاءتکم من الارض، کتنی پاکیزہ، کتنی خوشبودار ہے یہ روح جو زمین سے آ رہی ہے. فرشتے بھی آسمان کے وہ سب خوش ہو جاتے ہیں اس روح کو دیکھ کر کے، اس کی خوشبو سن کر کے. حتی یاتون بہ ارواح المؤمنین، یہ فرشتے اس روح کو جہاں پر مومنین کی روحیں ہیں علیین کے اندر، وہاں لے کر کے پہنچاتے ہیں. اب وہاں پر موجود پہلے جو روحیں ہیں وہ کیا کہتی ہیں؟ فَلَهُمْ أَشَدُّ فَرْحًا بِهِ، جیسے ہی یہ نئی روح پہنچتی ہے مارے خوشی کے پھولے نہیں سماتی وہ روحیں. آ گئے دادا، آ گئے چچا، آ گئے بٹوا، آ گئے ہمارا بٹیا آ گئی ہے، دیکھ کر کے مارے خوشی کے. فَلَهُمْ أَشَدُّ فَرْحًا، مارے خوشی کے پھولے نہیں سماتے. یقدم علیہ، وہ روحیں اس پر جھپٹا مارتی ہیں، اس پر ٹوٹ پڑتی ہیں. یسألونہ، اسے سوال کرتی ہیں. دیکھ رہے ہیں ماذا فعل فلاں، فلاں کے بارے میں کیا ہوا، فلاں کا کیا حال ہے. ماذا فعل فلاں، فلاں کا کیا حال ہے. دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب وہ لوگ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جمعرات کو روحیں واپس آتی ہیں، یہ حدیث، اس حدیث کا کیا جواب دیں گے وہ؟ میٹھا پکواؤ، یہ بناؤ، وہ بناؤ. جمعرات کے دن وہ روحیں جو علیین کے اندر ہیں، جو ارواح المومنین ہیں، انہیں معلوم نہیں کہ دنیا کے حالات کیا ہیں، کیسے ہیں، کون مر رہا ہے، کون جی رہا ہے، کون کس کے ساتھ کیا ہو رہی ہے، کچھ نہیں پتا ہے. وہ یہ روح جب پہنچ رہی ہے وہاں پر تو وہ سوال کر رہی ماذا فعل فلاں، چچا کے ساتھ کیا ہوا، دادا کے ساتھ کیا ہوا، بٹیا کے ساتھ کیا ہوا، میری فلاں بیوی تھی جسے میں چھوڑ کر کے چلا، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے. ابھی وہ سوال ہی کر رہی ہیں. فرشتے بول پڑتے ہیں فیقولون دعوہ، ارے چھوڑ دو بھائی اس کو. انہ کان فی غم الدنیا، دنیا کے غم، دنیا کے ٹینشن، دنیا کے جھمیلوں سے کوئی چھوڑ کر کے بھی آج سانس تو لینے دو، آرام تو کرنے دو ابھی اس کو. دیکھ رہے ہیں فرشتے بول رہے ہیں دعوہ انہ کان فی غم الدنیا، چھوڑ دو اس کو بھی.
اب یہ روح بولتی ہے جو ابھی ابھی گئی ہے، یہ بولتی ہے فَإِذَا قَالَ، بول رہی ہے أَمَاتَكُمْ، جس کے بارے میں سوال کر رہے ہو، چچا کے بارے میں، دادا کے بارے میں، بٹیا کے بارے میں، بیوی کے بارے میں، أَمَاتَكُمْ، ادھر نہیں آیا کیا؟ ادھر نہیں آیا کیا؟ بھی وہ تو مجھ سے پہلے دنیا چھوڑ کر کے جا چکا ہے، ادھر نہیں آیا، کدھر گیا وہ؟ أَمَاتَكُمْ، کہاں ہے وہ؟ دنیا تو مجھ سے پہلے کئی سال ہو گئے چھوڑے ہوئے، کدھر ہے وہ؟ قالوا ذهب به الى امه الهاويه، اب وہ موجود روحیں پہلے سے جو موجود تھیں وہ بول رہی ہیں، لگتا ہے وہ حاویہ کے اندر، جہنم کے اندر چلا گیا ہے، سجین کے اندر سے چلا گیا ہے۔ وما ادراک ما سجین، تمہیں کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ لگتا ادھر چلا گیا ہے۔ یہ روح کی حالت ہے۔ وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا احْتُضِرَ، اور ایک کافر کی موت کا وقت جب قریب آتا ہے، أَتَتْهُ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ بِمِسْحٍ، تو عذاب کے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، کیا لے کر کے؟ بِمِسْحٍ، مسح کہتے ہیں وہ پیر پوچھنے والا پاپوش، ٹاٹ، وہ کپڑا لے کر کے آتے ہیں، بِمِسْحٍ، وہ کپڑا لے کر کے آتے ہیں روح کو لے جانے کے لیے، کہتے ہیں اخرجی ساخطۃ مسخوطۃ علیک، نکل، اللہ تجھ سے ناراض ہے، تو اللہ سے ناراض ہے۔ ساخطۃ مسخوطۃ علیک، بہت دنیا میں منمانی کیا ہے تم نے، نکل، اللہ تجھ سے ناراض اور تو اللہ سے ناراض ہے۔ فتخرج کأنت لریح جیفۃ، بڑی مشکل سے وہ روح نکلتی، ادھر ادھر بھاگتی ہے ڈر کے مارے، پورے بدن میں ادھر ادھر بھاگتی ہے، پھیلتی ہے، فرشتے پنجا اس کو ڈال کر کے نکالتے اس کی روح کو، اور جب نکلتی ہے وہ روح، کأنت لریح جیفۃ، جیفا جانتے ہیں؟ کوئی جانور مر جائے، مر کر کے سڑ جائے، گل جائے، اس سے کیسی بدبو نکلتی ہے، اسی کو جیفا بولتے ہیں۔ کأنت لریح جیفۃ، ایسی نہایت ہی بدبو اور نہایت ہی خطرناک قسم کی بدبو خوشبو سے نکلتی ہے، عجیب و غریب قسم۔ حتی یاتون بہ باب السماء، اسے بھی آسمان کی طرف لے کے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے، ایسی روحوں کے لیے، زمین کی طرف لے کے آتے ہیں۔ زمین کے فرشتے بولتے ہیں ما انت هذه الريح، کتنی بدبودار ہے یہ روح جو لے کر کے آ رہے ہو، یہاں تک کہ حتی یاتون بہ ارواح الکفار، یہاں تک کہ اسے کفار کی روحوں کے ساتھ رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ حال ہے، اگر ایمان ہے، عمل صالح ہے، تو روح بڑی آسانی کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ نکلتی ہے، اور اگر انسان گنہگار ہے، اللہ کا نافرمان اور اللہ کا ناشکرا ہے، تو روح بڑی مشکل سے نکلتی ہے، اور انجام آپ دیکھ ہی رہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، لوگ کھڑے ہیں دائیں بائیں آگے پیچھے، اللہ کے فرشتے روح نکال کر کے لے کے چلے جاتے ہیں، نگاہیں ان روحوں کا پیچھا کرتی ہیں، لے جانے والوں کا پیچھا کرتی ہیں، وہ لوگ جو آپ کے قریب میں ہیں وہ آپ کی آنکھیں آ کر کے آپ کی پلکیں بند کر دیتے ہیں۔ اب کفنانے دفنانے کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، کوئی کفن لا رہا ہے، کوئی پانی گرم کر رہا ہے، کوئی صابن لا رہا ہے، کوئی بیری کے پتے لا رہا ہے، کوئی جنازے کی تیاری کر رہا ہے۔ دور دراز سے آئے ہوئے لوگ تھوڑی دیر تک رو دھو کے چپ ہو کر کے اپنے گھروں کو واپس ہو جاتے ہیں، دشمن خوشیاں مناتے ہیں، اور وہ اعزا، وہ اقارب، وہ رشتہ دار، وہ بیٹے، وہ بیٹیاں جن کے لیے حلال اور حرام کی تمیز نہیں کی، جن کے لیے اللہ کی ناشکری کی، اللہ کی نافرمانیاں کی، مرنے کے بعد ساری جائیداد، پراپرٹی، ساری دولت کو تقسیم کرنے بانٹنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ یہ حالت ہے، یہ کیفیت ہے دنیا کی، کوئی کسی کا نہیں ہوتا ہے، چاہے بیٹا ہو، بیٹی ہو، کوئی ہوتی ہو، مرنے کے بعد صرف 4 دن، 2-4 دن بس، جھوٹ موٹ کا 2-4 دن روئیں گے، ماتم کریں گے، دکھائیں گے کہ ہاں بڑا غم ہے، ہمیں بڑا افسوس ہے، اور جانے کے بعد 4 دن گزرنے کے بعد پھر اپنے بیوی بچوں میں، اپنی دنیا میں، اپنے کاروبار میں مست اور مگن ہو جاتے ہیں۔ کسی کو کوئی فکر نہیں ہے آخرت کی زندگی کے بارے میں، قبر کے بارے میں، اور یہاں دنیا کی یہ حالت ہے، اور وہاں جب قبر میں تمہیں دفن کر دیا جائے گا، قبر میں جب تمہیں دفن کر دیا جائے گا، تم اپنے دین کے بارے میں، اپنے ایمان کے بارے میں، اپنے اعمال کے بارے میں، اپنے نبی کے بارے میں پھنس جاؤ گے، ساری حقی بکی سب ختم ہو جائے گی، ساری ہوشیاری مکاری عیاری سب کام نہیں آئے گی، ادھر پھنس جاؤ گے وہاں پر۔
یہ زندگی کی حقیقت ہے، یہ اس دنیا کی حیثیت ہے۔ موت سے لے کر کے قیامت تک کے دورانیے کو، ڈسٹینس کو یہ برزخ کہا جاتا ہے۔ برزخ کہا جاتا ہے اس آڑ کو، اس دیوار کو جو بیچ میں حائل ہوتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت جب برپا کرے گا تو جو جہاں کہیں دفن ہوگا اس کو وہاں سے اٹھائے گا۔ اللہ اس بات پر قادر ہے، جو جہاں کہیں بھی مرے گا دفن ہوگا اس کو وہیں سے اٹھائے گا۔ کسی کو آگ میں جلا دیا گیا، کسی کو شیر نے کھا لیا، کسی کوئی سمندر میں غرق ہو گیا ہو، ڈوب گیا ہو، جل کر کے راکھ ہو گیا ہو، کسی کو گدھا اور چیل نے کھا لیا ہو، جو جہاں کہیں بھی ہوگا اللہ اسے اس بات پر قادر ہے کہ اسے اکٹھا کرے، جمع کرے گا۔ صحیح بخاری کی روایت بنو اسرائیل کا واقعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی جب اس کی موت کا وقت قریب آیا، اس نے اپنے بچوں کو بلایا، کہا میرے بیٹو جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا کر کے راکھ کر دینا، مجھے جلا کر کے راکھ کر دینا، اور اس راکھ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دینا۔ ایک حصے کو ہواؤں کے نظر کر دینا، ہواؤں میں اڑا دینا، اور راکھ کے دوسرے حصے کو سمندر کی لہروں اور موجوں کے حوالے کر دینا۔ اور پھر اس نے کہا کہ میرے بچوں، میں اتنا بڑا بدکار، اتنا بڑا گنہگار اور اتنا بدبخت آدمی ہوں کہ اگر اللہ اس بات پر قادر ہوا کہ مجھے زندہ دوبارہ کر لے تو مجھے ایسی سخت سے سخت سزا دے گا جو اس نے تمام جہانوں میں کسی کو نہیں دی۔ ایسی سزا دے گا مجھ کو اللہ۔ میں بڑا ہی مجرم، بڑا ہی گنہگار اور بڑا ہی بدبخت قسم کا آدمی۔ اس نے وصیت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی وصیت کے مطابق جب وہ مرا، وہ انتقال کر گیا، تو اس کے بچوں نے اس کو ایسے ہی کیا، اس کو جلا کر کے راکھ کر دیا، اور اس کی راکھ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ ہواؤں میں اڑا دیا، دوسرا سمندر کی لہروں میں پھینک دیا۔ اللہ نے سمندر کی لہروں، سمندر کی موجوں کو حکم دیا کہ اے سمندر کی لہروں، یہ راکھ جو تمہارے اندر ڈالی گئی ہے اس کو لا کر کے کنارے کرو۔ ہواؤں کو حکم دیا کہ ساری راکھ کو اکٹھا کرو۔ یہ سب کس کے محکوم ہیں؟ کس کے غلام ہیں؟ یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ دریا، یہ آگ، یہ آسمان، یہ زمین، یہ نہریں، یہ سب کس کے غلام ہیں؟ یہ سب اللہ کے محکوم ہیں۔ تلک جنود اللہ لا یعلمها الا اللہ، یہ سب اللہ کے فوج ہیں، اللہ کے لشکر ہیں جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ سب اللہ کے لشکر ہے، فوج ہے اللہ کی۔ یہ فضائیں، یہ ہوائیں، یہ آسمان، یہ زمین، یہ پیڑ، یہ پودے، یہ کیڑے، یہ مکوڑے، یہ حشرات الارض، یہ مچھر، یہ مکھی، یہ سب اللہ کی فوج ہیں۔ اللہ چاہے تو انہیں مچھروں کے ذریعے سے انتقام دے سکتا ہے، مچھر کو موت کا ذریعہ بنا سکتا ہے۔ اللہ چاہے تو کیڑے مکوڑوں کو موت کا اور عذاب کا ذریعہ بنا سکتا ہے۔ تلک جنود اللہ لا یعلمها الا اللہ، یہ سب اللہ کی فوج ہیں، اللہ کے لشکر ہیں یہ سب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے دریا کو حکم دیا، ہوا کو حکم دیا کہ اکٹھا کرو اس کی راہ کو۔ اکٹھا کیا گیا، اللہ نے اسے زندگی اور جسم عطا کیا۔ پوچھا میرے بندے تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو نے اپنے جسم کو جلوانے کی وصیت کیوں کی؟ کہا میرے رب، میرے مولا، میرے پروردگار، میں دنیا میں تیری نعمتوں کو کھاتا تھا، پیتا تھا، مگر تیری ناشکری بہت کرتا تھا، تیری نافرمانی کرتا تھا۔ میں بڑا ہی بدبخت قسم کا آدمی تھا، بڑا ہی فاسق و فاجر قسم کا آدمی تھا۔ مجھے یہ ڈر ہوا، مجھے یہ خوف پیدا ہوا کہ اگر تو مجھے زندہ کرنے پر قادر بھی ہو گیا تو مجھے ایسی سخت سے سخت عذاب دے گا جو تمام جہانوں میں کسی کو نہیں دیا۔ اے اللہ، تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے ایسا کیا۔ اللہ کہے گا کیا واقعی میں تو نے میرے ڈر کی وجہ سے، میرے خوف کی وجہ سے تو نے ایسا کیا؟ وہ کہے گا کہ اللہ ہاں، تیرے ڈر کی وجہ سے، تیرے خوف کی وجہ سے میں نے ایسا کیا۔ اللہ خوش ہوگا۔ کہا میرے بندے جا، میں نے زندگی کے تیرے
تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے. تیرے دل کے اندر میرا خوف تھا, مجھ سے تو ڈرتا تھا, تیرے اسی خوف کی وجہ سے, اسی ڈر کی وجہ سے تیرے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. اس لیے لوگوں, اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو اور اس زندگی کے اندر پیدا کرو. یہ ہاتھ, یہ پیر, یہ آنکھ, یہ کان, یہ ناک, یہ زبان, ان سے برائیوں کا ارتکاب مت کرو. یہ سب کا سب اللہ کے حضور کل گواہی دیں گے کہ ہم نے کس کے خلاف زبان کھولی ہے, ہم نے کہاں پر غیر شرعی چیزوں کو ہم نے نظر انداز کیا ہے اور کن محرمات کا ہم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے. یہ سب یہ آنکھیں گواہی دیں گی, یہ کان کیا کیا سنا ہے. بہت اچھا لگتا ہے دوسروں کی برائیاں سننے میں, بڑا مزہ, لطف ملتا ہے. کوئی کسی کی برائی کرے, ہاں پھر کیا ہوا, ہاں ایسا, اچھا ایسا ہے. بڑا کانوں کو بڑی لذت ملتی ہے دوسروں کی برائیاں سننے میں, غیبت سننے میں, بڑا اچھا لگتا ہے. ہاں کتنی اچھی بات ہے. ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک ایک لفظ پر جو ہے ثواب اور نیکی مل رہی ہو. جب کسی کی برائی ہوتی ہے, کسی کی غیبت ہوتی ہے, کسی کی کمیاں باہر نکالی جاتی ہیں تو لوگ واہ واہ کرتے ہیں, کیا اچھی بات ہے, کتنا اچھا بول لیتے ہیں, ماشاءاللہ, کیا انداز ہے برائی کرنے کا. یہ تمام کی تمام چیزیں کل قیامت کے دن گواہی دیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ سے اسی دنیا میں ڈرے گا اور ڈر کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جائے, خوف کی وجہ سے, اللہ کے خوف کی وجہ سے, وہ کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے اس کو سایہ ملے گا. یہ ڈر ہے, یہ خوف پیدا ہونا چاہیے. اس لیے اے لوگوں, دنیا کی لذتوں سے جاگو, اے اللہ کے بندو, اللہ کی بندیوں, اے عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والوں, ابھی زمین کی پیٹھ پر آپ دندناتے ہوئے پھر رہے ہیں, صحت مند حالت میں ہے, توانا ہے, دندناتے ہوئے چل رہے ہیں ہمارا. ایک دن ایسا آئے گا کسی زمین کے پیٹ میں ہم کو جانا پڑے گا, اکیلے تنہا جانا پڑے گا, تنہا اسی زمین کے پیٹ میں ہمیں دفن ہونا پڑے گا, سونا پڑے گا اسی زمین کے پیٹ میں. اور اسی پیٹ کو قبر کہا جاتا ہے. جہاں مدفون ہوں گے قبر کے نیچے, اسی کو قبر کہا جاتا ہے. اور یہ قبریں بڑی صاف ستھری آواز میں اعلان کرتی ہیں, آواز دیتی ہیں کہ لوگوں یہاں آنے سے پہلے تیاریاں کر لو. میں اجنبیت کا گھر ہوں, میں وحشت و تاریکی کا گھر ہوں, میں اندھیروں کا گھر ہوں, میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں. میں یہاں خالی مت آنا, یہاں روپے پیسے نہیں چلتے, یہاں ہوشیاری مکاری نہیں چلتی ہے, یہاں دنیا کے تانے بانے نہیں چلتے ہیں, یہاں ایمان چلتا ہے, یہاں اللہ کا خوف چلتا ہے, یہاں عمل صالح چلتا ہے, یہاں نبی کی سنت کا چراغ جلتا ہے. یہاں یہ قبر ہے, یہ بڑی پاک صاف آواز میں اعلان کرتی ہے آنا. یہاں کفن میں جیب نہیں ہوتی ہے, یہاں دولتوں کا انبار نہیں چلتا ہے, یہاں کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے. یہاں آپ کا دین کام آئے گا, آپ کا ایمان کام آئے گا, آپ کا عمل صالح کام آئے گا, آپ کا خوف, اللہ کا جو خوف ہے وہ کام آئے گا, نبی سے محبت کام آئے گی, نبی کی سنتوں کو برپا کرنے کا جو جذبہ تھا وہ جذبہ کام آئے گا اس قبر کے اندر. لہذا ٹٹولیں ہم اپنے دلوں کو, گریبانوں کو جھانکیں اور اپنی زندگی کا محاسبہ کریں. کیا ہم پہلے جیسے اپنی زندگی گزار رہے ہیں جو ہمارے آبا و اجداد گزارتے تھے؟ انہیں دین سے مطلب نہیں, دنیا سے صرف اور صرف دنیا سے. اللہ کا فضل ہے, اس کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ قرآن و سنت کا نور چپے چپے میں اب جگمگا رہا ہے. جہاں چاہیں آپ قرآن و سنت کا نور حاصل کر سکتے ہیں, آپ لے سکتے ہیں. تو پھر اسی قرآن و سنت کی مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں. یہی ہماری اصل کامیابی ہے. اور عقل مند انسان وہ ہے جو اس دنیا کے لیے نہیں, جو اس دنیا کے لیے فکر مند نہیں ہوتا ہے, بلکہ اس دنیا سے الگ ایک دوسری دنیا جسے ہم برزخ کہتے ہیں, جسے ہم قیامت کہتے ہیں, جسے ہم آخرت کہتے ہیں, جو اس کے لیے فکر مند ہوتا ہے, اس کے لیے تیاری کرتا ہے, وہ سب سے زیادہ ہوشیار, سب سے زیادہ عقل مند اور سب سے دانش مند وہی انسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت
قبر اور حشر کے تمام فتنوں، تمام آزمائشوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی کامیاب بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندگی کے تمام مراحل میں، دنیا اور آخرت کے تمام مراحل میں ہمیں کامیاب کرے۔ اللہ ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔